करेक्टर हैं, ये एक्टर हैं और ये इसको क्या कहते हैं, ये सब पेड होते हैं और ये प्लांटेड होते हैं। चाहता हूं कि इकरार एक दफ़ा दोबारा आए और उसको डोली में बिठा के, ये हमारा उसके साथ वादा है कि वो डोली में जाएगा और जूतों के एवज ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राजा नवीद। कल के प्रोग्राम में आपने देखा कि एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था जो कि खतीब सरकार और इकरार हसन के लिए एक पैगाम था। उस प्रोग्राम को जो बानी जिनको कहा जाए, सलार कहा जाए, वो थे अजहर वहीद साहब। और दूसरी शख्सियत आज हमारे साथ हैं जनाब कैसर भाई साहब। ये वो शख्सियत है कि इकरार हसन ने भी जितना हो सका इनको वायरल किया, इन पर बहुत सी मेम्स बनी और इस सारे इशू में जो गुस्ताखाना अल्फाज या जो भी जिस चीज़ को उसने इशू बनाया, वो भी जो मसला था वो भी इन भाई के साथ था। आज सबसे पहले मैं बात करूंगा अजहर वहीद साहब से, इनसे पूछूंगा कि इनका जो प्रोग्राम था बेसिकली उसका मकसद क्या था और उसमें किस तरह का, किसको कोई आप पैगाम देना चाह रहे थे या आप का कोई अपना एक आवाज़ थी जो आपने अपने इलाके की तरफ से बुलंद की है, इस पर ये क्या कहते हैं, आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, मामला इस तरह से है कि हम अहले इलाका कोटली सतियाँ से मेरा तल्लक है और हम दरबार पर जाते हुए हमें 22 से 23 साल हो गए हैं और हमें दरबार के हवाले से बाखूबी हर चीज़ का आइडिया है। एक बंदा जो कराची से उठता है और जिसके बाप के बारे में अभी जो इंकशाफात हो रहे हैं, जिस किस्म की उसका माहौल है और तरबियत है और जो बातें वो दरबार के हवाले से कर रहा है, उनको कंडेम करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा। कोटली सतियाँ तहसील, मरी तहसील, कल सैदा के हम काफ़ी सारे दोस्त अहबाब थे जिनने मेरे साथ तावन किया और हमने इसको कंडेम भी किया और हमने उसको ये मैसेज देने के लिए किया कि हम साख खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जी के साथ हैं। उनकी इज़्ज़त के लिए, उनकी आबरू के लिए हमारी जान भी हाज़िर है, हमारा माल भी हाज़िर है और हम बिल्कुल उनके लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए हमतन तैयार हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर जा रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि 20 साल से आप वहाँ पर जाते हैं, तो आपके साथ क्या मामलात पेश आए, आपको क्यों जाने की ज़रूरत पड़ी, क्या आपने इनको आजमाया, कि आपने क्या वहाँ से कोई फैज़ हासिल किया या आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है वहाँ पर? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दरबार और भी बहुत से हैं, ठीक है, हम सब दरबारों को कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन जो इंतज़ामी अमूर और जिस किस्म के मामलात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के हवाले से हाँ खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार जिस तरह काम कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे मेन चीज़ हमारी वहाँ जाने की है वो ख़त्म नबूवत के हवाले से है। मेरी वालदा बीमार थी, मेरी वालदा को जिगर का कैंसर था, मेरी वालदा बेड के ऊपर थी और डॉक्टर ने इलाज किया हुआ था और मैं सरकार जी के पास गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वालदा का साया हमारे ऊपर कायम व दायम रहा और हमारे काफ़ी सारे मामलात वहाँ से रूहानी हल हुए। जो डॉक्टर्स हमें इलाज करते थे वो सारे मामलात हमारे खतीब साहब के पास हम जाते थे, वो अल्लाह के से ही हमारी शफा मांगते थे, लेकिन हमें जो आराम आया और जब हमारे मसाइल हल हुए वो दरबार आलिया बिलावरा शरीफ से हल हुए। नाज़रीन, एक तरफ है इकरार हसन के प्लांटेड किए हुए लोग जो ये कहते हैं कि हमारे साथ ये धोखा हुआ वहाँ पर, और एक तरफ ये लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर, जिनका अपना एक्सपीरियंस है, जो वहाँ पर गए और वहाँ से फैज़याब हुए। अब देखना आपने, फैसला आपने करना है। मेरा काम है आपके सामने वो सब लोग लेके आ रहा जिनका उनके ऊपर अंधा अकीदत है, यकीन है और ये वहाँ से आजमाए हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इनको कोई प्लांटेड करता हूँ जिस तरह के वो तैयार करके लाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने घर का एक्सपीरियंस, अपनी तकलीफ़ें, दुख लेकर वहाँ जाते हैं और वहाँ से फैज़याब होते हैं। उसके बाद दूसरे मेरे साथ हैं कैसर भाई। कैसर भाई का ये मसला था कि इनको बहुत ज़्यादा वायरल किया गया, उसमें कुछ ऐसे कलमात भी हुए। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह थी आपके साथ। जैसे इकरार हसन कहता है कि ये सब लोग करेक्टर हैं, ये एक्टर हैं और ये इसको क्या कहते हैं, ये सब पेड होते हैं और ये प्लांटेड होते हैं। मैं कैसर भाई से एक सवाल करूंगा, चुप दवा सवाल करूंगा जो आप लोगों की में भी मर्जी हो और हर बंदा जानना चाहता हो। कैसर साहब, मुझे आप ये बताएं, सीरियसली सीधा सवाल है, कि आप ये जो एक्ट करते हैं, क्या आप इसका कोई मुआवजा लेते हैं या आप कोई पेड करैक्टर हैं, क्या हैं? अपने बारे में ज़रा आवाम को बताएं। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पहली तो बात यह है कि मेरी फैमिली, मेरे लोग, मेरे इलाके के लोग मुझे जानते हैं कि आज से 13-14 साल पहले
میرے پھیپھڑوں کا مسئلہ تھا، ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پھیپھڑے فاروق ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، بلیڈنگ ہوتی تھی، 22 دن میں ایمرجنسی رہا ہوں۔ آپ بے شک میں آپ کو ڈاکومنٹس دکھاتا ہوں، جو رپورٹیں ہیں وہ دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، میں ان کے پاس بھی گیا ہوں، کسی نے چادریں دی، کسی نے کیا کیا، لیکن اللہ نے مجھے بلاوڑا شریف سے پیر صاحب سے شفا دی، اور پھر پیر صاحب نے مجھے کہا جاؤ بیٹا ٹیسٹ کرواؤ۔ میں نے ٹیسٹ کروائے، بالکل کلیئر ٹیسٹ تھے، بالکل کلیئر۔ وہاں سے اللہ نے مجھے اس درد سے شفا دی ہے، تو انشاءاللہ اس در کا سایہ ہمارے اوپر رہے۔ ہم کبھی بھی اس در کو انشاءاللہ نہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہم چھوڑتے ہیں۔ اور جو لوگ باتیں کرتے ہیں ویسے کوئی طرح طرح کی، جس طرح اقرار صاحب کہہ رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں، الحمدللہ ان جیسے لوگ ہم نے اپنے ساتھ رکھے ہوں، ٹھیک ہے، ان جیسے لوگ ہم نے اپنے ساتھ رکھے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آؤں گا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے اللہ انہیں ایک دفعہ لے کے آئے، پھر ہم ان کو دکھائیں گے کہ جو خطہ کوثر اور پٹھوار کے جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے شفا دیا بلاوڑا شریف سے، وہ انشاءاللہ کراس کر کے پھر انشاءاللہ وہ پیر صاحب کے پاس پہنچیں گے، اور انہیں ہم دکھائیں گے کہ کیسے اللہ نے اس در سے شفا دیا اور کتنے لوگوں کو شفا اللہ نے دیا ہے بلاوڑا شریف سے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب آپ آئے تو آپ نے ہماری خطہ پٹھوار کی جو روایت ہے، ہماری مہمان نوازی دیکھی ہے، لیکن اس دفعہ جو آپ کے الفاظ ہیں، جو آپ کا کریکٹر ہے، جو آپ رول ادا کر رہے ہیں، اس کے مطابق ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ آپ آئیں گے تو اسی طرح ہم آپ کے ساتھ پیش بھی آئیں گے۔ کیسر بھائی، میں جاننا یہ چاہوں گا جو آپ کا معاملات، جس چیز پر آپ زیادہ وائرل ہوئے ہیں، وہ کیا ایشو ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، ایسا کیا ہے کہ ایسا جتنے بھی مریض ہم دیکھتے ہیں ان کے اوپر سرکار جی دم کرتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو انہوں نے، آپ کا جنات ہے جو بیماری تھی اس کو انہوں نے جوتوں پہ رکھا، اس کی کیا وجہ، وہ میں جاننا چاہوں گا، اور لوگ بھی جاننا چاہیں گے کہ آخر وہ کیا ایسا مسئلہ تھا جو سرکار کے جوتوں پہ جا کے وہ ٹھیک ہوا۔ دیکھیں جی، میرے ساتھ کوئی ہندو جنات تھے، وہ سرکار جانتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کا جوتا دکھایا گیا، ان کا جوتا دکھانے سے مجھے میں ٹھیک ہوا، ٹھیک ہے، مجھے اللہ نے شفا دیا۔ میں حقیقت آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہ سرکار جانتے تھے، انہوں نے پاس کھڑے خادم نے دکھا دیا، جو انہوں نے کہا سرکار نے کچھ نہیں، جو خادم تھے انہوں نے کوئی اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات چیت ہو گئی ہے، دیکھیں انسان ہے نا، انسان سے غلطی ہو سکتی۔ اب اقرار صاحب جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی، تاجدار ختم نبوت کی صبح سے لے کے شام تک دربار شریف پہ یہ آواز، یہ صدا بلند ہوتی ہے، انہوں نے اس دربار کو کیا کہا آپ کو پتہ ہے؟ اگر ان سے نہیں، ان کو لوگ نہیں پوچھ رہ سکتے کہ بھائی آپ نے ایسے الفاظ کیوں کیا، تو ایک خادم پاس کھڑے اس نے ایک الفاظ کہہ دیا، ہم مانتے ہیں سرکار نے تو کچھ نہیں کہا، خادم نے کر دی، بات ہو گئی ہے، انسان تھا، غلطی ہو گئی ہے، اس کا بس سوری ہو گئی ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جو انہوں نے کہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر دربار کے اوپر اللہ کا ذکر و اذکار بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، میلاد کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، تاجدار ختم نبوت کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ایک انسان کی سلپ آف ٹنگ کہہ سکتے ہیں آپ، غلطی کہہ سکتے ہیں، خادم ہے، اس سے ایک اگر الفاظ نکل گیا تو اس کو پکڑ لینا اور اتنے لوگوں کو اگنور کر دینا بھی کوئی انصاف نہیں ہے۔ اقرار صاحب ٹوٹلی مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی وہ اس کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اس میں سے چھوٹی چیزیں پکڑ کر اس کو ان کا بڑا ایشو بنا رہے ہیں۔ اظہر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اصل میں عباسی صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہمارا بچپن اکٹھا گزرا ہے، ہم ایک ہی جگہ ہماری پرورش ہوئی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کچھ ہندو جنات ہوتے ہیں جو انسان کو تکلیف دیتے ہیں، اور جب وہ تکلیف دیتے ہیں تو وہ نازیبا اور اس طرح کی بھی گفتگو کرتے ہیں کہ جو عام انسان سے انسان توقع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ایسے جنات کے لیے پھر جوتا ہی ہوتا ہے، اور ایسے انسانوں کے لیے بھی جوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اقرار کے لیے جو جوتا ہوگا نا وہ ہم اہل علاقے کا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اقرار ایک دفعہ دوبارہ آئے اور اس کو ڈولی میں بٹھا کے، یہ ہمارا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ ڈولی میں جائے گا اور جوتوں کے عوض ہی جائے گا۔ اس کے لیے اس کے ساتھ جو موذی جنات ہیں نا وہ جوتا ہی مانگتے ہیں۔ اب یہ علاقے کے لوگوں کے جذبات ہیں۔ اظہر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شیطان جنات ہوتے ہیں ان کے لیے سرکار کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی جوتے ہی ہوتے ہیں، اور اقرار الحسن جو اس ٹائم شیطانی جنات کا کام کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہماری طرف سے جوتے ہی ہیں۔ فرسٹ ٹائم جب وہ آئے تھے ہم نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کی بڑی مہمان نوازی ہوئی، وہاں سے انہوں نے کھایا پیا، بڑے اچھے طریقے سے بیٹھے، اور اس کے بعد جا کر باہر انہوں نے ایک نیا پروپیگنڈا کیا۔ میں اظہر بھائی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی ویڈیو آ رہی ہے کہ ہم سے وہاں پہ چندہ کے نام پہ، لنگر کے نام پہ ہم سے پیسے مانگے جاتے ہیں، تو آپ بھی باحثیت ہیں، کیسر بھائی بھی بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ایک بزنس مین ہے، یہاں پہ ان کا اچھا کاروبار سیٹ اپ ہے، تو آپ لوگ وہاں پہ کیا اپنا مطلب ہے کتنا کچھ وہاں پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، کیا کچھ آپ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی منتھلی لگی ہوئی ہے، کیا سیٹنگ ہے، آپ کس طرح وہاں پہ نظام چلاتے ہیں؟ دیکھیں جی 22 سال ہو گئے میں جا رہا ہوں، میں صاحب حسین وہاں پہ اقرار الحسن کی طرف سے کچھ ویڈیو آ رہی ہیں جن میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ لوگ ہم سے وہاں پہ لنگر کے نام پہ، نذرانے کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں، تو یہ تو 20-22 سال سے جا رہے ہیں، خود بزنس مین ہے، پنڈی میں کامیاب ماشاءاللہ یہ بزنس کر رہے ہیں،
تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ وہاں پر لنگر کے نام پر کیا